اور بے ہوش ہو گئی۔ حریم ہاتھ مسلتے ہوئے گھبراہٹ سے بولی۔ مرجان خانم الگ سے متفکر تھیں۔ نعمت نور کو اٹھا لو، گھر چلتے ہیں، ڈاکٹر کو بلانا ہوگا۔ زرار پاشا خان سنجیدگی سے اسے حکم دیتے بیڈ پر سے اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گل کو باہوں میں اٹھاتا، دولاب خان کے ساتھ زارون سکندر خان کمرے میں داخل ہوا۔ گل کو بے ہوش دیکھ کر اس کے ماتھے پر سلوٹیں ابھری، حسین چہرے پر بے چینی تیزی سے پھیلی۔ کیا ہوا ہے مینے کو؟ وہ پاگلوں کی طرح جھنجھلا کر پوچھتا۔ زرار پاشا خان کے ہاتھوں کی مدد سے اسے دور کرتے، خود سے اپنے ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھتے، اب متفکرانہ نظروں سے اس کے چہرے کو بےتابی سے دیکھے گیا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، کیا ہوا اسے؟ زارون سکندر خان غصے سے سر پڑتے چہرے سمیت دھاڑا تھا۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ آفتاب خان کی وجہ سے وہ اس قدر اسٹریس ہو جائے گی، اس لیے وہ بار بار سب سے اس کی بے ہوشی کی بابت پوچھ رہا تھا۔ لالا ہمیں نہیں معلوم، باہر سے آئی تھی گل اور اچانک بے ہوش ہو گئی، حریم نے بھیگی آنکھیں رگڑ کر کہا تو زارون لب بھیج کے اس کے منموہنے وجود کو دیکھتا رہ گیا۔ زرار سنجیدگی سے سینے پہ ہاتھ باندھے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ زارون سکندر خان گل کا شوہر تھا، وہ اسے اس سے دور ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ زارون عجلت میں اسے باہوں میں بھرتے باہر کی طرف بھاگا۔ حویلی کے بڑے دروازے سے نکلتے چوکھٹ پر اس کا ٹکراؤ رمینا خان سے ہوا، جو بمشکل سے اس کے سینے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ دھڑکتے دل سمیت وہ یک ٹک زارون سکندر خان کو دیکھے گئی، جس کی آنکھوں میں اپنی باہوں میں بے ہوش گل مینا خان کے لیے محبت اور فکر کے رنگ آباد تھے۔ مینا خان کسی بچھڑے ہوئے عاشق کی طرح اپنی پیاسی نگاہوں سے اسے ازبر کر رہی تھی، جس نے بنا ایک غلط نگاہ اس پر ڈالے وہ قدم باہر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ زخمی سانس بھرتے وہ لب کچلتے اندر داخل ہوئی۔ سامنے سے زرار پاشا خان اور نعمت شاہ باہر کی طرف آ رہے تھے۔ رمینا نے ایک سرسری سی نگاہ ان دونوں پر ڈالی، وہ دونوں اس کے پاس سے گزر کر باہر نکل گئے تو رمینا کے قدم بے اختیار تھمے۔ آنکھوں کے پردے پر زرار پاشا خان کی گود میں موجود وہ بچی لہرائی۔ اس کے گلے میں جو لاکٹ تھا اسے جانا پہچانا سا لگا، مگر کافی سوچنے کے بعد اسے ہرگز یاد نہیں آیا تھا کہ آخرکار اس نے وہ لاکٹ کہاں دیکھا تھا۔ گہری سانس بھرتے وہ اب اپنے کمرے کی طرف بڑھی، جہاں پر حریم خان کی موجودگی نے اسے بڑا جھٹکا دیا تھا۔ جلدی نگاہیں اس کے سنہری مائل دو آتشہ مومی وجود پر گاڑے۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ٹکٹکی باندھے اسے گھور رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ڈاکٹر گل مینا خان کا چیک اپ کر کے گئی تھی۔ ان کے مطابق وہ اچانک اسٹریس لینے کے سبب بے ہوش ہوئی تھی۔ یہ بات الگ تھی کہ زرتاج خان گل مینا خان کی بے ہوشی کو اس کی پریگنینسی سے جوڑ رہی تھی۔ اب بھی دروازہ بجنے پر وہ گہری سانس بھرتے نظریں بمشکل سے بیڈ پر لیٹی گل مینا خان سے ہٹا پایا تھا۔ شرٹ کے بٹن درست کرتے وہ پاس پڑی شال کندھوں پر اڑتا دروازے کی طرف بڑھا۔ بڑے سرکار آپ کو بڑی بیگم خان یاد کر رہی ہیں۔ مینا سامنے سے ملازمہ زرتاج خان کا پیغام لے کر حاضر ہوئی۔ زارون اچھے سے جانتا تھا آج وہ خوشخبری نہ ہونے پر کتنی اداس ہوئی تھی۔ یقیناً وہ اب اس سے اس سلسلے میں بات کرنے والی تھی۔ کمرے سے باہر نکلتے اس نے دروازہ باہر سے لاک کیا، اب زرتاج خان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم مورے۔ آنسو دوپٹے کے کونے سے رگڑتے زرتاج خان بیڈ شیٹ کو زور زور سے جھٹک رہی تھی۔ سلام کا جواب ملنے میں ہوئی تاخیر سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ اداس بھی ہیں اور غصہ بھی۔ وعلیکم السلام سکندر خان، عمر کیا ہوا ہے تمہارا؟ سرخ نظروں سے اسے دیکھتی وہ سپاٹ لہجے میں گویا ہوئی صبح سے ہی انہیں شدید بخار ہو رہا تھا، اس لیے وہ حریم کے ولیمے پر بھی نہیں جا سکی تھی۔ اب اوپر سے اداس ہونا پر اور اس کا چہرہ مزید اتر گیا تھا۔ امو ہوا کیا ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ان کو یوں روتا دیکھ کر زارون جھنجھلاتے ہوئے جگہ سے اٹھ کر ان تک گیا۔ وہ خفگی سے اس کے ہاتھ جھٹک گئی۔ 32 سال کا ہونے والا ہے تم سکندر خان، اپنی مرضی سے اتنے سال تم نے شادی نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ ہر ماں کی طرح ہمارے دل میں لاکھ چاؤ تھے تمہارے شادی کو لے کر، وہ بھی پورا نہ ہو سکا۔ ہم کو صاف صاف دکھ رہا ہے جیسا ہم بیمار ہوا ہے، ہم جلدی مر جائے گا اور تم ہمیں پوتا پوتی کا خوشی نہیں دے سکے گا، ہم ایسا ہی قبر میں اتر جائے گا۔ بھیگے لہجے میں کہتی وہ بیڈ پر ڈھیسی گئی۔ ان کے حالت اور شکوے دیکھ کر زارون سکندر پریشانی سے ہونٹ کچلنے لگا۔ گل مینا خان خود چھوٹی تھی، وہ ابھی اس پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈالنے کے حق میں نہیں تھا، مگر اب امو کو دیکھ کر وہ مزید پریشان ہو گیا۔ امو اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، آپ کے سوا میرا ہے ہی کون؟ ان کے قریب بیٹھتے اس کے ہاتھ جکڑتے سنجیدگی اور محبت سے بولا۔ وہ اسے شکوے بھری نظروں سے گھور رہی تھی۔ جہاں تک اولاد کا سوال ہے امو، آپ بھی جانتی ہے مینا بھی خود چھوٹی ہے، 20 کی بھی نہیں ہوئی ہے، وہ کیسے بچے سنبھالے گی؟ وہ عاجزانہ لب و لہجے میں گویا وہ اس کی ماں تھی، ایک عام عورت کی طرح ان کی زندگی بھی اپنی اولاد کی خوشیوں سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جایا کرتی تھی۔ ہمیں نہ سمجھاؤ تم سکندر خان، ہم چھوٹا سا تھا جب تم پیدا ہوا، گل تو پھر بھی کافی بڑا ہے، نرگس خان بھی چھوٹا سا تھا جب پیدا ہوا تھا۔ بچہ پالنا کوئی مشکل کام تھوڑی ہے۔ اس کے اعتراض کو ناک سے مکھی کی طرح اڑا کے زارون کافی دیر تک تانے بانے بنتا رہا، مگر کوئی بھی جواز نہیں بن پایا۔ بالآخر وہ انہیں بہت سی امیدیں دلاتے بے دلی سے کمرے سے اٹھ کر باہر نکل آیا۔
آفتاب خان کا خباثت سے بھرپور کے کہکا اس کے کانوں میں گونجا۔ گلمین خان بری طرح سے چیختی ہوئی اٹھ کر بیٹھی، سنہری آنکھیں خوف سے پھیل لائے وہ دہشت زدہ سی کیفیت میں چاروں طرف میں دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ حواس بیدار ہوتے گئے، وہ جھٹکے سے کمبل خود سے اتارتے دھڑ سے واش روم کا دروازہ کھولتے، واش روم اور شاور آن کرتے، شاور کے ٹھنڈے پانی کے نیچے جا کھڑی ہوئی۔ شاور کا سرد پانی اس کے وجود پر برف کی مانند برس رہا تھا۔ گلمین خان دونوں ہاتھوں سے اس کے اپنے جسم کو بری طرح سے رگڑتی ہذیانی سی کیفیت میں سسک رہی تھی۔ آفتاب خان کی غلاظت سے بھرپور نظروں سے بلائیں نہیں بھول رہی تھی۔ سب سے بڑھ کر جس چیز نے اسے زخمی کیا تھا وہ زارون سکندر خان کا جھوٹ تھا۔ وہ سب جانتا تھا کہ آفتاب خان وہاں آئے گا، پھر بھی وہ ضروری کام کا جھوٹ بول کر حویلی سے نکل گیا۔ وہ بند کمرے میں وہ ایک غلیظ مرد کے قبضے میں تھی۔ اس کا شوہر یہ سب جانتے ہوئے بھی باہر کھڑا اسے پکڑنے کے پلان بنا رہا تھا۔ زارون سکندر خان انگلی کی مدد سے ماتھے پر لکیریں کھینچتے کمرے میں داخل ہوا۔ سیاہ آنکھوں میں سوچ کی گہری پرچھائیاں تھیں، نظریں بلا ارادہ ہی بستر کی طرف اٹھی، مگر گلمین خان کو وہاں نہ پاتے اس نے حسین چہرے پر حیرانگی سمٹی۔ شاور کی آواز پر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا واش روم کی طرف بڑھا۔ مینے کیا پاگل پن ہے، یہ کیا کر رہی ہو یہ سب؟ واش روم کے کھلے دروازے سے اسے خود کو نوچتا پاتے وہ خود غصے سے گرجتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچتا وہ شاور آف کر گیا۔ گلمین خان کے سپاٹ چہرے سمیت اسے دیکھتے خود کو جھٹکے سے اس سے دور کرتے شاور پھر سے آن کر دیا۔ اس کا ریئیکشن دارون کے جبڑے بھیجنے پر مجبور کر گیا، مگر وہ گہری سانس بھرتے خود کو پرسکون کرتے اس کے نزدیک ہوا۔ سیاہ پوشاک بھیگی ہونے کے سبب اس کی محملی وجود سے چپک رہی تھی۔ گلمین خان کا ہوش ربا سراپا لمحوں میں اس کے ہوش اڑانے لگانے لگا۔ وہ بمشکل سے اس کے بھیگے وجود سے نظر چراتے اسے سختی سے خود میں بھیج گیا۔ اب کی بار شاور آف نہیں کیا۔ شاور کا یک بستہ برف کی مانند ٹھنڈا پانی زارون سکندر خان کے چوڑے شانوں سے ہوتا گلمین خان کے کپ کپاتے وجود پر گرتا اسے مزید دلکش بنا رہا تھا۔ زارون سکندر خان کی گرفت اس کے وجود پر نہ چاہتے ہوئے بھی بڑی سخت تھی۔ گلمین کے وجود کو پاگل کرتی خوشبو اس کے حواس کو بری طرح سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ آپ جانتے تھے آفتاب خان حویلی میں ہے؟ گلمین خان کی بھیگی نم لہجے پر زارون کے لبوں کو تر کرتے ہوئے گہری سانس بھری۔ کس طرح سے 5 منٹ تک اسے آفتاب خان کو اپنی بیوی کے ساتھ بند کمرے میں برداشت کیا تھا اس سے وہی جانتا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ عورت اپنی عزت کے معاملے میں کتنی حساس ہوتی ہے۔ اس کی چھوٹی سی غلطی اس کے اتنے پیارے رشتے کو بگاڑ سکتی تھی۔ یہ سب کرنا مجبوری تھی مینے، اگر وہ یہ سب نہ کرتا تو وہ آج وہ گھٹیا شخص میری قید میں نہ ہوتا۔ وہ انا پرست تھا مرد جو ٹھہرا بالآخر ایک مرد کو زیر کرتے وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ غم سے پھٹتے دل و دماغ سمیت وہ سسکتے ہوئے اس کے سینے سے دونوں ہاتھوں کو دباؤ دی، اسے جھٹکے سے خود سے دور کر گئی۔ زارون سکندر خان اس حملے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ وہ بری طرح سے اس کے پش کرنے سے لڑکھڑایا، چہرہ اہانت کے سبب سر پڑ گیا۔ بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ہی ٹراؤزر میں اس کا بھیگا وجود کافی سحر انگیز دکھ رہا تھا۔ بھیگے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے پیچھے کرتے ہوئے لب بھیجے دوبارہ سے گلمین خان کی طرف بڑھا، جس نے ہچکیاں بھرتے اسے پہلے سے بھی زیادہ قوت سے خود سے دور دھکیلا۔ مینے ضبط کے مارے مٹھیاں بھیجتے ہوئے چلا پڑا، چہرہ الگ سرخ پڑا تھا۔ کیسے برداشت کر لیا آپ نے خان ایک گھٹیا شخص کو اپنی ہی بیوی کے ہاتھوں ایک کمرے میں بند ہونا؟ آپ کو ذرا بھی خیال نہیں آیا اگر وہ مجھے کچھ کر دیتا؟ وہ بہتی سنہری آنکھوں سمیت اس سے باز پرس کر رہی تھی۔ یہ دوسری مرتبہ تھا جب وہ اس سے روبرو کھڑی سوال کر رہی تھی۔ اس لمحے زارون سکندر خان کو احساس ہوا کہ وہ معصوم اور فرمانبردار ضرور تھی، مگر اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا وہ بخوبی جانتی تھی۔ مینے میری جان پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، زارون نے گہری سانس بھرتے بمشکل سے عاجز آتے کہا۔ وہ اپنے 32 سالہ زندگی میں کبھی کسی کے لیے نہیں جھکا تھا، اور آج ایک 19 سال کی لڑکی اسے اپنے آگے بری طرح سے جھکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ دور، خبردار، جو مجھے ٹچ بھی کیا آپ نے تو؟ وہ غصے سے چیخی تھی۔ اس کے لہجے میں نفرت محسوس کرتے زارون کی آنکھوں میں خون سا اترا۔ جانتے ہیں آپ کی نظریں میرے پورے چہرے پورے بدن پر تھیں، وہ غلاظت سے بھرپور گندی نظریں مجھے بھلائے نہیں بھول پا رہی۔ خان آپ نے کیسے میرا مان توڑ دیا؟ وہ ہچکیوں سمیت کہتی سسک پڑی۔ زارون اس کے آنسوؤں پر بری طرح سے تڑپ کر رہ گیا۔ مینے میری جان پلیز میرے پاس آؤ، مجھے ایک موقع دو، میں سمجھاتا ہوں تمہیں سب۔ ماتھے پر چپکے اس کے سیاہ بالوں کو پیچھے کرتے وہ پاگلوں کی طرح اس کی طرف بڑھا، جس نے شہادت کی انگلی اٹھا اسے سپاٹ نظروں سے دیکھتے خود سے دور رکھا تھا۔ آپ نے آج دوسری بار میرا اعتبار توڑا ہے خان، میں سب کچھ معاف کر سکتی ہوں مگر آپ کا بھولا گیا جھوٹ نہیں، وہ سپاٹ لہجے میں کہتی ہتھیلی پر آنسو رگڑتے واش روم سے باہر نکل گئی۔ جب زارون سکندر خان نے اسے بازو سے جگڑتے ایک ہی جس میں اپنے طرف کھینچا، گلمین خان بری طرح سے اس کے مضبوط سینے سے ٹکرائی۔ چھوڑیں مجھے خان، چھوڑیں، مینے جھٹ پٹاتی ہوئی دھاڑی تھی۔
جبکہ زارون سکندر خان نے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف لاک کیا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ بے قرار نگاہوں سے اس کے حسین چہرے کو دیکھتے بڑی نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ یہ بھی معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ اگر مرد کو احساس ہو جائے کہ وہ غلط ہے تو وہ زور زبردستی سے ہی صحیح مگر ہر حال میں بیوی کو راضی کر ہی لیتا ہے، مگر اگر بیوی غلط ہو جائے تو اسے کسی بھی حال میں معاف نہیں کرتا جب تک اسے اپنی ضد پوری نہ کر لے۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، چھوڑیں میرا ہاتھ، میں لالا کو سب بتاؤں گی، چیخ کر کہتی وہ سرخ چہرہ سمیت بولی۔ زارون سکندر خان اس کا بفرا ہوا روپ اور زرار پاشا خان کے ذکر پر سرد نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھتے اسے مزید سختی سے اپنی طرف کھینچ گیا۔ درد کی شدت سے گلمیر خان کے لبوں سے سسکی سی نمایاں ہوئی، وہ اس کے چوڑے سینے میں دھس سی گئی تھی۔ آنسو بے اختیار ہی لڑیوں کی صورت اس کے سفید گالوں پہ بہہ رہے تھے، جبکہ وجود کی لرزش سردی کی سبب پہلے سے زیادہ بڑی تھی۔ کیا بتاؤ گی تم اپنے لالا کو؟ ہم دانتوں پہ دانت جب میں اس کے چہرے پر غرایا تھا۔ گلمیر خان اس کی آنکھوں میں دیکھتے جبڑے بھیج گئی۔ یہی بتاؤں گی کہ آپ ایک اچھے شوہر نہیں، آپ نے مجھے آفتاب خان کو پکڑنے کے لیے استعمال کیا، مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ وہ کم عمر تھی، غصے اور جذباتی پن میں وہ بنا سوچے سمجھے سب بول گئی تھی، مگر اس کے کہے الفاظ طلاق نے زارون سکندر خان کی آنکھوں میں خون سا اتار دیا تھا۔ وہ اس کی ملکیت تھی، اس کی بیوی، اس کا جنون، وہ تم اپنے نام سے جڑی کسی بے جان چیز کو چھوڑنے کا روادار نہیں ہوتا تھا کہ جا کے گلمیر خان کو چھوڑ دیتا۔ کیا کہا تم نے؟ ہاں، بازو پر دباؤ دیے وہ اس کے چہرے نزدیک کرتے اپنے گرم سانسوں اس کے چہرے پر پھونکتے غصے سے گر جاتا۔ اس کی دھاڑ پر ایک پل کو گلمیر خان سے اہمی ضرور تھی، مگر اس کے اعتماد میں کوئی خاص کمی نہیں آئی تھی۔ مجھے آپ سے طلاق، دانت پیستے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، مگر اس کا جملہ ادھورا ہی رہ گیا۔ اس کے بھیگے وجود کو کسی بوری کی طرح کندھے پر لادے زارون سکندر خان نے اسے بے دردی سے بیڈ پر پٹکا۔ گلمیر خان چکراتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھتے ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ زارون سکندر خان کو شرٹ کے بٹن کھلتا دیکھ کر گلمیر خان کی زبان بے ساختہ ہی لڑکھڑائی، چہرہ خوف کے سبب تاریک پڑ گیا۔ تمہیں لگام لگانے کا کام جو شاید میں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، مجھے کاٹدار نظروں سمیت اس کے دو آتشہ حسین وجود کو دیکھتے وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی رنگ نہیں تھا، چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ اس کا یہ روپ گلمیر خان کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ وہ آنکھ بجاتے لپک کر بستر سے اترتے دروازے کی طرف بھاگی۔ زارون سکندر خان نے اسے رستے میں ہی بری طرح سے دبوچا، اسے کان کے نزدیک جھکا تھا۔ وہ غصے سے گہری سانس بھر رہی تھی۔ اس کمرے سے تو اب تم صبح ہی باہر نکلو گی ڈیئر وائفے، پھر صبح ڈیسائیڈ کرنا کہ تمہیں مجھ سے اب کب اور کیسے طلاق چاہیے۔ وہ اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے دباتے سرگوشانہ انداز میں کہتے اس کی روح تک کھینچ گیا۔ گلمیر خان خوف سے سڑ پڑتے سانس روک چکی تھی، جس کے پرواہ کیے بغیر ہی زارون سکندر خان نے اسے پھر سے بستر پر پھینکا۔ خان پلیز چھوڑیں مجھے۔ اپنی گردن پر اس کی جھلستی سانسوں کی تپش محسوس کرتے گلمیر خان نے رونے میں روانی آئی تھی۔ اسے نفرت سی محسوس ہوئی زارون سکندر خان سے، جو اتنی سی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر اس سے کیے ہر وعدے کو توڑ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر زارون سکندر خان کی گرفت مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بری طرح سے سسکتی ہوئی آنکھیں میچ گئی۔ زارون سکندر خان کے ہونٹوں کا لمس اپنی آنکھوں پر محسوس کرتے اس کی آنسوؤں میں روانی آئی۔ تم صرف میری ہو گلمیر خان، کوئی دوسرا تو کیا تم خود بھی مجھ سے میری اجازت کے بغیر الگ نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کے کان میں جھکا، اپنی جان لیوا سرگوشیوں سے اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ تھوڑی دیر پہلے والا سارا غصہ اب اسے چھوتے ہوئے محسوس کرتے ہی ختم ہو گیا تھا، مگر وہ اب چاہ کر بھی گلمیر خان کو خود سے دور نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے نازک وجود اس کی کمزوری بنتا جا رہا تھا، اور آج جو خوف وہ محسوس کر چکا تھا، اس کے بعد اسے ہر لمحے کے لیے اپنی باہوں میں قید کر لینا چاہتا تھا۔ گلمیر خان کی ہر مزاحمت دم توڑتی جا رہی تھی، مگر زارون سکندر خان کے لیے اس کے دل میں آج ایک الگ جذبہ پیدا ہوا تھا، اور وہ نفرت کا جذبہ۔ وہ پہلے ہی اس کی عمل سے تکلیف میں تھی، رہی صحیح کسر زارون سکندر خان نے اچھے سے پوری کر دی تھی۔ اسے کبھی نہیں معاف کرنے کا عزم خود سے کرتے وہ اپنی جلتی آنکھیں موند گئی تھی۔ گاؤں کے حالات دن بدن ابتر ہوتے جا رہے تھے آغا، اور جہاں تک ہمارا خیال ہے سب کچھ شایان شاہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، نہ ہو تو ہم سب کے پیچھے اس خبیث اور اس کے باپ کا ہاتھ ہے۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے آغا جان، جس طرح سے اچانک سے انہی علاقوں میں حادثات درپیش ہو رہے ہیں جہاں ہماری سپردگی میں، اس کے پیچھے اس منحوس لڑکے کا ہی ہاتھ ہے۔ اب بادشاہ اپنے بیٹے باپ سے متفق نظر آ رہا تھا، جبکہ ایسال آغا شاہ کافی سنجیدگی سے کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ تم کیا کہتے ہو ایسال؟ آغا جان نے اسے دیکھ کے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آغا جان، فی الحال فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میری کل ہی سب گاؤں کے نائب سے بات ہوئی ہے، ہر علاقے کی لڑکیوں کا ایک مخصوص گروپ لڑکوں
کا ایک مخصوص گروپ تعینات کر دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ 2-3 دنوں میں کسی بھی قسم میں کوئی بھی حادثہ درپیش نہیں آ رہا. گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے ہاتھ کی مٹھی بنائے تھوڑی ہی کے نیچے رکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، ہم چاہتے ہیں کہ اب تم نعمت اور اس کی بیٹی کو واپس لے کر آؤ. روح شاہ تو خیر سے اپنے شوہر کے ساتھ محفوظ ہے. یہ نہ ہو کہ وہ کتا نعمت پر کوئی حملہ کر دے، کیونکہ بدلے کے لیے وہ گھٹیا شخص کچھ بھی کر سکتا ہے. سرسراتے ہوئے سے لہجے میں کہتے انہوں نے اس سال کو دیکھا. بادشاہ کو آغا جان کا فیصلہ بالکل درست لگ رہا تھا. نعمت سے بالکل محفوظ ہے آغا جان، اس کے لیے فکر مند نہ ہو آپ. سرد و سپاٹ لہجے میں کہتے اس سال آغا شاہ نے گویا بات ہی ختم کر ڈالی. وہی تو ہم جاننا چاہتے ہیں اس سال آغا شاہ کہ آخرکار اس حویلی کے سوا اور کون سی ایسی جگہ ہے جہاں ہماری پوتی زیادہ محفوظ ہے. سب آنکھوں میں سرخیاں سمیٹے وہ لب بھی چیک کر گویا ہوئے. اس سال کی پرکشش آنکھیں ایک ہی لمحے میں سمٹی، ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری. تو آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں نعمت شاہ کہاں موجود ہے؟ اس کے لیے آپ کو یوں گھما کر پوچھنے کی ضرورت نہیں آغا جان. آپ سیدھے سے پوچھ لیتے تو بھی میں آپ کو بتا دیتا. اس کے پرسکون سے انداز میں یوں کہنے پر آغا جان پیچ و تاب کھاتے رہ گئے. تو اب بتا دو کہاں ہے ہماری پوتی؟ ان کے لہجے کی اجلت اس سال نے بغور نوٹ کی تھی. لفظ پوتی نے دوسری بار ان کے منہ سے سنا تھا. ایک بار جب زبردستی اس کی بہنوں کی شادی کی تھی، اور ایک آج وہ تاسفان میں انداز میں جبڑے بھیج گیا. وہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ محفوظ ہے. اس سال آغا شاہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے حد ڈٹائی اور صفاقی سے بولا. آغا جان کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی. آغا یہ کیا بکواس ہے؟ تم اچھے سے جانتے ہو وہ بیوہ ہے. آغا جان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سال آغا شاہ کو اس گستاخی پر جان سے مار دیتا. بیوہ تھی، اب نہیں رہی. اس کا نکاح ہو چکا ہے. وہ اپنے گھر میں خوش ہے اور آباد ہے. اس علاقہ شاہ باقاعدہ طور پر خان حویلی پر نظر رکھے ہوئے ہوتا. اس کی بہن اور بھانجی کو جتنا مان اور عزت وہاں دی جا رہی تھی وہ اس کے لیے کسی نعمت سے ہرگز کم نہیں تھی. زرار پاشا خان بظاہر تو اسے ہرگز پسند نہیں تھا، مگر جس طرح سے اس کی بھانجی کو اپنی اولاد کی طرح پال رہا تھا، اس سال اس کا مشکور بن گیا تھا. جس کی اجازت سے تم نے یہ گستاخانہ حرکت کی. اس آغا شاہ غصے اور قہر سے لال بھبو کا چہرہ سمیت وہ کاٹدار نظروں سے اس آغا شاہ کو دیکھتے بے تاثر لہجے میں گرج پڑے. آپ کو یاد ہو تو محمل سے نکاح کے لیے میں نے یہی شرط رکھی تھی کہ نعمت اور اس کی بیٹی کی سپردگی میرے ذمہ ہوگی، اور اب میں نے اپنی سپردگی میں موجود اپنی بہن اور بھانجی کو ایک محفوظ تحفظ فراہم کیا ہے. زبان کو لگام دو آغا، تم ہماری روایت سے بخوبی واقف ہو. روح کی دفعہ ہم کچھ نہیں بولے تھے کیونکہ وہ بدر عالم شاہ کی سپردگی میں اب اسی حویلی کا حصہ بن چکی ہے. مگر نعمت کی طلاق نہیں ہوئی بلکہ اس کا شوہر مر گیا ہے، اور اب اسے تاعمر اپنے شوہر کے نام پر بیوگی میں رہنا تھا. مگر تمہاری ناقص عقل جانے کہاں گھاس چرنے چلی جاتی ہے جو ہر بار تم اتنا غلط فیصلہ لے لیتے ہو. آغا جان کا سانس بری طرح سے پھول چکا تھا. اس سال آغا شاہ ہر بار اس کی روایت کی خلاف ورزی کرتا تھا، اور اس بار کی گئی اس کی حرکت آغا جان کسی بھی صورت معاف نہیں کرنے والے تھے. کون سی کتاب میں لکھا ہے آغا جان کے شوہر کے مر جانے کے بعد عورت کو تاعمر اپنے اس کے نام سے زندہ لاش بن کر جینا ہے؟ ہمارے دین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی لڑکی کا شوہر مر جائے تو اس کی مرضی کے مطابق اس کا دوسرا نکاح کر دیا جائے. جب ہمارے مذہب میں اس کی گنجائش موجود ہے تو ہم لوگ کیوں دوسرے نکاح کو اپنے نام نہاد انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے کہ ایک انسان جو مر گیا ہے اس کے لیے ہم دوسرے زندہ انسان کو جیتے جی مار دیں؟ نعمت اور روح میری بہنیں ہیں، اور مجھے خوشی کے اس بات کی ہے کہ اگر میری بہنوں کی پہلی بار شادی شدہ زندگی کا سکھ نہیں ملا تو خدا نے دوسری بار حلال طریقے سے ان کی زندگی کو بہترین سے نواز دیا ہے. بدر عالم شاہ اور زرار پاشا خان دونوں کسی نعمت سے ہرگز کم نہیں ہیں. وہ میری بہنوں کے نصیب ہیں، اور مجھے رشک ہے اپنی بہنوں کے نصیب پر. سرد و سپاٹ لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہتے ہوتے نے تاثرات سمیت لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکلا. آغا جان کی گرجدار آواز اسے باہر تک سنائی دے رہی تھی. سرخ نگاہوں میں غصے کی چنگاریاں سمیٹے وہ زنان خانے میں داخل ہوا. نگاہ سامنے ہی صوفے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے نیچے آتی محمل پر ٹھہری. گہری سانس بھرتے ہوئے مضبوط قدم اٹھاتے اس کی طرف بڑھا. آپ پریشان سائیں؟ کیا ہوا؟ وہ کچھ حد تک اسے اپنے آپ پہ قابو پا چکا تھا، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر بے چینی محمل جھٹ سے نوٹ کر گئی. اس حال نے نرم نگاہوں سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے اور نیلی آنکھوں میں اپنی کالی آنکھیں گاڑتے سر نفی میں ہلا ڈالا. گلابی رنگ کی ہلکی پھلکی سے سوٹ میں اس کی چاندنی سی رنگت دمک رہی تھی. نوری معروف افندی کی شال اس کے کانوں پر اتارتے اس نے نوری کو آواز دی جو تھوڑی ہی دیر میں اس کے سامنے تھی. محمل ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی. اس نے وہ شال نوری کو تھماتے اپنی سیاہ شال کندھوں سے اتارتے اس کی اچھی طرح سے محمل کے وجود کو اس شانے سے کور کیا، اس شال سے کور کیا. ہمارے آنے تک ہماری وارڈروب سمیٹ دینا.
رخ کے سارے کپڑے سارا سامان پیک کر کے نیچے والے کمرے میں سیٹ کر دو. گردن موڑتے اس نے گمبھیر لہجے میں اپنے سامنے کھڑی نوری کو مستحکم سے انداز میں حکم دیا. کمرے سے باہر آتی نفیسہ شاہ بے اختیار اس کے اتنے بڑے فیصلے پر چونک کر رکی. گہری بے یقین نگاہیں بیٹے پر ہو کر محمل قریشی پر جا ٹھہری جو دن بدن ان کے بیٹے کی قربت میں مہکتا گلاب بنتی جا رہی تھی. نیلی دلکش نگاہوں میں اسحاق آغا شاہ کا عکس ٹھاٹے مار رہا تھا. وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اپنے بیٹے کی عادات، اس کی شخصیت تو کسی بھی زیرو کا دل موہ لیتی تھی. وہ تو پھر ایک عام سی لڑکی تھی، مگر سوچنے والی بات اسحاق آغا شاہ کا اتنا بڑا فیصلہ تھا. 1 سال سے وہ معروف کی ایک چیز تک اس کے کمرے سے باہر نہیں نکال سکی تھی، اور ایک معمولی سی لڑکی نے آنے پر صرف 2 ماہ میں وہ معروف افندی کی ہر یاد کو اپنے کمرے سے ہی نہیں اپنے دل سے بھی نکال رہا تھا. نفیسہ شاہ سوچتی یقیناً کسی حد تک ٹھیک ہی تھی. سائیں محمل کے اعتراض بھری مدھم آواز سرگوشی پر وہ اس کا ہاتھ اپنے مضبوط نرم گرم گرفت میں بڑے حق سے تھامے باہر کی سمت بڑھ گیا تھا. محمل قریشی اس کے سفید پاؤں کے نشانات پر قدم در قدم چلتی رہی. اپنا آپ اس شخص کی سنگت میں کسی بیش قیمت ہیرے جیسا لگنے لگا تھا. آپ ایسا ہیرا کسی کو جس کی قدر و قیمت لگانا اس دنیا کے بس میں نہ تھی. اسحاق آغا شاہ کے اتنے بڑے فیصلے نے آج محمل کے دل میں پنپتے ایک اور خدشے کی جڑ کو کاٹ ڈالا تھا. وہ مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتی. اس کی دروازہ کھولنے پر بڑے مان سے گاڑی میں بیٹھی وہ ایک شاہانہ مرد کو دیکھ رہی تھی. شاید زندگی پہلی بار وہ کوئی ایسا مرد دیکھ رہی تھی جس میں حسن، مقام، مرتبہ ہونے کے باوجود بھی کوئی ذوق، کوئی طعنہ نہیں تھا. وہ مغرور ہرگز نہیں تھا، مگر ساحر ضرور تھا، جس کا سحر ایک عام سے کسان کو ایک بے تحاشا حسین اور باکردار لڑکی پر اب رفتہ رفتہ کسی تعویذ کی طرح اثر کرنے لگا تھا. ماضی میرے خیال میں ہم تم دونوں کو اندر رہ کر سب دیکھنا چاہیے. جو حالات چند ماہ میں میری کنٹرول میں آ چکے تھے وہی حالات رفتہ رفتہ کرتے میرے ہاتھ سے پھسل رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کون ہے وہ ماسٹر مائنڈ جو ہمارے ہی ملک میں بیٹھ کر ہماری ہی نوجوان نسل کو تباہ کر رہا ہے. زارون سکندر خان اور دراب خان یکٹک ساحر ہارون شاہ کو دیکھ اور سن رہے تھے. وہ ایسا ہی تھا، بارو، پرسنالٹی اور حسن کے اعتبار سے سب سے آگے، جس کے کردار نے زارون سکندر خان اور دراب خان تک کو اپنا گرویدہ بنا ڈالا تھا. مگر ایسا کرنے سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے سر. بے شک ہم آرمی آفیسر نہیں، مگر آپ بھول رہے ہیں کہ یونیورسٹی میں ہو رہی گڑبڑ سب سے پہلے ہم دونوں نے ہی محسوس کی تھی. زارون نے بڑے سنجیدہ سے لب و لہجے میں بات کا آغاز کیا. ساحر کے سامنے بولتے ہوئے اسے اپنے ایسے ہی ناپ تول کر لفظ استعمال کرنا پڑتے تھے. میں وہ اچھے سے جانتا تھا زارون سکندر خان کہ یہ آغاز تو ہم دونوں نے ہی کیا تھا، مگر میں ایک آرمی کا نوجوان ہوں. اپنے وطن پر آنے والی ہر آج کو اپنے جوانوں سے پہلے خود پر لینے کی قسم کھائی ہے میں نے. اور ویسے بھی یہ کوئی ایک لیڈر یا ایک گروہ نہیں ہے ہوتا جسے ہم سر عام پکڑ کر اس دھندے کو بند کر ڈالیں. یہ کئی گروہ کا کام ہے، کئی لوگوں بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کئی ممالک اس میں انوالو ہو سکتے ہیں. تو ہم کیا کریں اب؟ کیا ایسا ہی چپ چاپ بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہے؟ دراب نے جھنجھلا کر پوچھا. وہ اپنے ملک، اپنی یونی کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا. یہی وجہ تھی کہ پرنسپل سر کی ایک کال پر وہ دونوں اپنے اپنے بزنس، اپنی حویلیاں چھوڑ کر دوبارہ سے ایک اسٹوڈنٹ کی طرح یونی کو جوائن کر چکے تھے. ساحر ہارون شاہ نے پرنسپل سے 2 اعتماد والے اسٹوڈنٹ کا مطالبہ کیا تھا، اور اس معاملے میں پرنسپل سر آنکھیں بند کر کے بھی زارون سکندر اور دراب پر اعتبار کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ وہ دونوں خفیہ طور پر اپنے اپنے حصے کا کام سر انجام دے رہے تھے. زارون، تم یونی میں 1 ماہ آنے والے تمام لڑکے اور لڑکیوں کو ڈیٹا نکالو، چیک کرو کہ وہ کب، کہاں اور کس جگہ سے آئے ہیں. اسپیشلی آؤٹ آف کنٹری سے آنے والے تمام اسٹوڈنٹس کا نام الگ سے رکھنا. اوکے سمجھے آپ؟ کام ہو گیا، زارون سکندر نے سنجیدگی سے کہہ کے آنکھیں جھپکی. ساحر مسکرا کر تائیدی انداز میں سر ہلا گیا. دراب خان، تم یونی کے ہر ایک کونے میں آج رات کو کیمرہ فکس کرو گے، کوئی ایک بھی کونا نہیں بچنا چاہیے. اوکے سر. دراب نے فوراً سے حامی بھری تو ساحر نے گہری سانس بھرتے سر اس بات میں ہلا ڈالا. ماں اس کا موبائل فون رنگ ہوا، تم دونوں جا سکتے ہو، اس نے نرم لہجے میں حکم دیا. تو زارون اور دراب دونوں ہی کمرے سے باہر نکل آئے. وہ ایک ہوٹل روم میں تھا. یونی میں ملنا اور بات چیت کرنا انہیں مشکوک بنا سکتا تھا، اس لیے وہ لوگ ہوٹل میں مل رہے تھے. دارون، یہ دیکھ، یہ جیک ہے نا. وہ دونوں گاڑی میں بیٹھنے لگے جب دراب کی نگاہ سامنے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ایک گاڑی پر پڑی.
ضرور اس کے اشارے پر گردن موڑ کر گاڑی کو دیکھنے لگا. ہاں یہ کچھ دن پہلے ہی یونی آیا ہے. دارون کی سرد نگاہیں اسی پر ٹک گئی تھی. اور اس سے ساتھ وہ رمینہ ہے. وہ بہت بار مجھے بہانے بہانے سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے مگر میں نے توجہ نہیں دی. دولاب آنکھیں چھوٹی کی ان دونوں کو گھور رہا تھا. جس طریقے سے یہ دونوں بات کر رہے ہیں لگتا ہے کہ یہ لڑکی اس کی باس ہے. دولاب کل یہ لڑکی نہیں تم اس کے پیچھے پیچھے بھاگو گے. لسٹ میں پہلا نام ان دونوں کا ہی ہونے والا ہے. تم نظر رکھو اس پر. سرد نظروں سے رمینہ خان کے حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے چشمہ لگاتے لاپرواہی سے کہتا گاڑی میں بیٹھا. حال میں بار بار کہہ رہا ہوں خانم نور کا خیال رکھنا. بس کچھ دنوں کی بات ہے. ایک بار میرا ٹرانسفر لاہور یا اسلام آباد میں ہو جائے گا پھر میں تم دونوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا. بیگ میں کپڑے ٹھوستے وہ اجلت بھرے انداز میں بول رہا تھا. کار میں لیٹی نور سو رہی تھی جبکہ نعمت اس کے یوں اچانک جانے پر منہ پھلا کر کھڑی اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر بیگ میں ٹھوسنے لگی. گرے شرٹ بلو جینز کے ساتھ گرے ہی کوٹ میں اس کی شخصیت کافی پرکشش دکھ رہی تھی. شہد رنگ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے. آنکھوں میں سنجیدگی اور تفکر دونوں قائم تھے. موسم کافی سرد ہے. دور کو کھانے پینے کا خیال رکھنا, گرم کپڑے پہننا اور صبح صبح کے ٹائم اسے کمرے سے باہر ہرگز بھی مت نکلنا. ہفتے میں 1-2 بار شاور دلانا. ذرا سا فیور ہو تو ڈاکٹر کو فون کر دینا. گل کے پاس نمبر ہے. وہ بنا رکے مسلسل بول رہا تھا. نعمت اپنی بھیگی آنکھوں میں جلن اور خفگی سمیٹے اپنی چوڑی پشت کو غصے سے گھوتتی جس میں جیسے ہی وہ پلٹی اس کی طرف مڑتا وہ نظریں پھیر دیتی. آپ کے آنے سے پہلے بھی میں یہی خیال رکھتی تھی اپنی بیٹی کا اور اپنا بھی. آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اب کی باہر دھڑام سے بیگ اٹھا کر بیڈ پر پھینکتے ساتھ ہی زپ کو زور سے کھینچ ڈالا. ذرا کمر پر ہاتھ ٹکا. بیگ کے حشر کو پھیلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. گلابی لبوں پر زبان پھرتے اس نے تھو نگلا. مگر تمہارا تو میں نے ذکر ہی نہیں کیا. اب کی بار حسین آنکھوں میں شرارت کی رمق تیزی سے پھیلی تھی. ہونٹوں کا کونا دباتے وہ اس کے تاثرات کو جانچنے کی منتظر رہا مگر نعمت شاہ اس کی طرف مشکے کھڑی تھی. تزار تشویش سے آنکھیں چھوٹی کی اسے گھورتا. اگلے ہی لمحے اس کا رخ پلٹ گیا. کیا سوچ رہی تھی کہ میں رو رہی ہوں گی؟ نعمت شاہ کوئی پاگل نہیں ہے جو آپ جیسے سنکی خان کے لیے روئے. سیاہ بڑی بڑی جھیل سی آنکھیں گھمائے وہ ناک چڑھا کر بولتی. زرار پاشا خان کو کہکا لگانے پر مجبور کر کے دونوں ہاتھوں کو باہوں کا سہارا اس کے گرد باندھے پاشا نے شدت سے اسے خود سے لگایا. قسم لے لو بیوی, میں سوچ رہا تھا کہ ابھی تم رو گی پھر میں ایک اچھے پیارے سے شوہر کی طرح تمہیں سینے سے لگا کر تمہیں مگرمچھ جیسے آنسو کو صاف کروں گا مگر تم نے سارے پلان کا ستیہ ناش کر دیا. زرار نے پردوش سے انداز میں کہتے آخر سے ہو ڈھیلے چھوڑ دیے. نعمت کڑوے منہ بنا کر رہ گئی. اتنے مہینے سے ان باپ بیٹی کو اچھے سے جان چکی تھی. اب رو دھو کر ان دونوں کو خوش کرنے کا کام اس نے چھوڑ دیا تھا. ویسے بھی اس کے آنسو اتنے بے مول نہیں تھے جو سنکی خان کے لیے بہاتی. اپنی فکر کے لیے میں خود ہی کافی ہوں پاشا خان. یہ تو اچھا ہوا خدا نے جان چھڑوا دی میری. تمہارے آنے تک میں اپنی بیٹی کو اپنے شکنجے میں کر لوں گی. پھر رہنا تم بین بجاتے ہو آنکھیں پھیلائے زبان چڑھاتے کسی چھوٹے بچے کی طرح بول رہی تھی. اس کا یہ بچپنا پاشا خان کو بے اختیار کر دیا تھا. اس نے بس بے اختیار نعمت کی پیشانی پر لب رکھتے سے خود سے لگایا. اس کے اتنے سے عمل پر نعمت شاہ کی قینچی کی طرح چلتی زبان کو بریک سا لگ گیا. بیٹیاں ہمیشہ باپ کی لاڈلی ہوتی ہیں خانم. انہیں دنیا کی کوئی بھی طاقت اپنے باپ سے دور نہیں کر سکتی. اس کے الفاظ میں سچائی کے ساتھ ساتھ شدت بھی تھی اور یہ شدت نعمت شاہ کے لیے بیٹی کے لیے تھی کیونکہ وہ خوش ہوتی کیوں نہ فخر کرتی خود پر اور اپنی بیٹی پر. اس کے سینے سے لگی محسور کن خوشبو کو سانسوں میں اونڈیلتے آنکھیں موند گئی. وہ شخص واپس جا رہا تھا جیسے سانس سینے میں نکل کر حلق میں اٹک گئی تھی. وہ ایک ایسے شجر کی طرح تھا جس کی چھاؤں تاؤں میں ختم نہ ہونے والی تھی. بھلا نعمت کیوں کر غمگین نہ ہوتی. اور جہاں تک میری خانم کا سوال ہے تو میرے خیال سے تمہارے لیے اتنا ٹائم کافی ہے. پھر اب سنکی خان کو سمجھانے کے لیے نیکسٹ ٹائم خود کو ریڈی رکھنا کیونکہ اب کی بار تو میرے خان کسی بھی صورت نہیں چھوڑنے والا. وہ کیچر اتار کر دور اچھالتا اس کے چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتے گھمبیر لہجے میں بولا تو نعمت نے سانس سے رک سا گیا. اسے ہرگز امید نہیں تھی پاشا خان ایسا کچھ کہے گا. نعمت نور کا اور اپنا خیال رکھنا. اس کی آنکھوں پر محبت بھرا بوسہ دیتے نور کی طرف بڑھ گیا. اس کو یوں آنکھیں چومنے پر نعمت نے کچھ ساحرشہ شدت سے یاد آیا تھا. وہ بھی تو ڈیوٹی پر جاتے ہوئے یوں ہی اس کی آنکھوں پر بوسہ دیتا تھا. بہتی آنکھوں کی گوشوں سے دوپٹے کو کونے سے رگڑ گئی. آنکھوں کے آگے چھائی دھند اب ہٹ چکی تھی. ساحرشہ کہیں نہیں تھا مگر اس کی بیٹی کے پاس ایک باپ ضرور تھا جو اسے گود میں اٹھائے ایک باپ کی طرح چوم رہا تھا. نعمت نے بھیگی آنکھوں سمیت اس منظر کو اپنے دل پر نقش کیا کبھی نہ بھولنے کے لیے.